اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت محبوبیت کی وجہ سے اپنی بات کو ان کے ناز و ادا کے مطابق بدل بھی سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی اللہ نے عطا کی ہو، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کہہ دیا، اور تاکید کا سب سے اعلیٰ ترین کلمہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے لن، لام اور نون کے ساتھ، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی تجلی نہیں فرمایا۔ ہاں یہ فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ یتیم کا حق مارنا کیسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے، اور میں ظالموں میں سے نہیں ہوں کہ یتیم کا حق ماروں۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے دیکھنے کا حق صرف آمنہ کے در یتیم کو ہے، لہذا تم ضد نہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ عرض کیا کہ اللہ جو تجھے دیکھے اسی کا جلوہ مجھے دکھا دے۔ اسی لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے حضور علیہ السلام کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پیش کی، اور اس تجلی کی تاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ اور فرمایا کہ یہ میں نے محبوب کی تجلی کروا دی، اب تم میرے محبوب کی آنکھوں میں میرا دیدار کر لینا، میں تمہیں چھٹے آسمان پر رکھوں گا، اور جب میرے محبوب وہاں واپس کے سفر پہ ہوں گے تو تم ان کو دیکھنا، ان کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ دو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے تھے، اور اسی کلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دامن طور میں فرما رہے تھے، بتا رہے تھے۔ تو ایک سانپ سن رہا تھا، اس نے اسی وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ میری اتنی عمر کر دے کہ جب یہ تیرے محبوب زمین پر تشریف لائیں تو میں ان کا دیدار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کی رہنمائی بھی کی، اس کی دعا بھی قبول کی، اور اسی سانپ کو مکہ المکرمہ میں غار ثور میں پہنچا دیا گیا کہ اس نے سفر ہجرت میں شب ہجرت پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اسی بات کو بیان کیا ہے اپنے قصیدہ معراجیہ میں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اور اللہ فرما رہا ہے لن ترانی نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب اپنے محبوب کو بلانا مقصود ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے وصال کا تقاضا فرمایا، اور اس کے اسباب بھی ایسے
ایسے بن گئے کہ شعب ابی طالب میں رہنا، 3 سال گزارنا، پھر آپ کی اہلیہ محترمہ کا وصال با کمال، پھر آپ کے مشفق اور مہربان چچا جناب ابو طالب ان کی وفات، تو یہ چند چیزیں جمع ہوئی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی حسن الوہیت کی جلوگاہوں میں اور اپنے جمال ربوبیت کی بارگاہوں میں بلا لیا، اور بلانے کے لیے بڑا اہتمام فرمایا، بہت اہتمام، جو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ کا مطلع کہا ہے کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی کو جب آپ بلاتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنی دانست میں بہت کچھ کرتے ہیں کہ بھئی مہکتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ بھی ہو، اور گلے میں ایک ہار بھی ڈال دیا جائے، اور راستے میں گلاب کی پتیاں بھی بکھیر دی جائیں، اور نگاہیں بھی بچھا دی جائیں۔ یہ سارا اہتمام ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو، اپنی پسندیدہ شخصیت کو بلائے تو وہ یہ کہہ دے کہ انہی راستوں پہ چل کر جو آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا اپنے محبوب کے لیے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ایک نیا مکان بنائیں اور وہ ابھی استعمال نہیں ہوا، تو اس مکان میں اگر کسی کو بلا کر اس کا آپ افتتاح کروائیں تو اس میں آپ کیا محنت کریں گے؟ رنگ و روغن نیا ہے، کافی، نئے ٹائل بچھے ہیں، کافی ہے، اور ٹائل کے اوپر جو ہے فنیشنگ والی مشین چل چکی ہے، کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا جو اہتمام ہے وہ ذرا اور فرمائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب طائف سے لہولہان آئے، ان کے تلوے زخمی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے پاس بلا کر ان کی اہلیہ اور ان کے چچا کے سانحِ رحلت پر انہیں پرسہ بھی دے دوں، کچھ ماحول بھی بدل جائے گا۔ 3 سال رنج و علم میں رہے ہیں، طائف جا کر بھی رنجیدگی رہی ہے، تو یہاں آئیں گے تو بشاشت ہوگی، یہاں آئیں گے تو مسرت ہوگی، یہاں آئیں گے تو فرحت ہوگی، جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو ان کو بلاؤ، اور بلانے سے پہلے اہتمام کرو، استقبال کا اہتمام، خیر مقدم کا اہتمام۔ اب دیکھیے خیر مقدم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کو جو وظیفے کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، میری تحلیل، میری تسبیح، میری تقدیس، میری تکبیر، ان سب کو کہہ دو کہ یہ وظیفہ بند کر دیں، یہ وظیفہ بند کر دیں۔
لیکن اس سے بھی ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو جو اس نے فرمایا نا کہ تمہاری عبادت کی، تمہاری یہ بندگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو فقط اس کے محبوب کا ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ دینا یہ اس کی کبریائی کو کفایت کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم چاہے 1,00,000 مرتبہ بولیں اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بولیں، فرق ہے نا۔ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے اور پیارے آقا علیہ السلام وہ ایک ہی سجدہ میدان بدر میں عریش کے نیچے کرے کہ اللہ یہ فرزندان توحید جو آج ہیں اگر نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک ہی سجدہ جو ہے وہ 5,000 فرشتوں کو نیچے اتار دے پوری طاقت و قوت اور توانائی کے ساتھ۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ فرشتے جو اللہ کی کبریائی بول رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا ہے اور وہ اپنی تخلیق کے وقت سے کر رہے ہیں۔ فرشتوں میں بچپن نہیں ہوتا، فرشتوں میں اسکول اور درس گاہ نہیں ہوتی، کوئی ان کو ٹریننگ نہیں دیتا، کوئی انہیں تجوید نہیں سکھاتا، کوئی انہیں قرات نہیں سکھاتا، وہ تو بس ادھر تخلیق ہوئے تو پورے جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہو گئے۔ فرشتوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ہم تھک بھی جاتے ہیں، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ رات کے پچھلے پہر پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ میرے محبوب کے غلاموں آ جاؤ، ہے تم میں کوئی مجھ سے کچھ طلب کرنے والا؟ اور اگر کوئی اٹھ جائے رات کے پچھلے پہر تہجد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار لے تو وہ پکارنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب کی نقل میں اس کو پکارا ہے۔ اس کے محبوب پر تہجد فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو پنج گانا ہے نا، وہ پنج گانا میرے التفات کو، میری رحمت کے توجہات کو بہت بڑھا نہیں سکتا، لیکن یہ مستحب تہجد کی نماز جو میرے محبوب پر فرض ہے اور تم پر مستحب ہے، تم میرے محبوب کی محبت میں رات کے پچھلے پہر میری بارگاہ میں آ جاتے ہو، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مجھے پسندیدہ، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، فرشتوں کی تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تکبیرات سب ایک طرف، اور امت مصطفیٰ کا 2 گانا تہجد میں ایک طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل وہ فرشتوں کی تسبیحات کو رکوا دیتا ہے، حضرت جبرائیل کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے انہیں روک۔ اچھا، فرشتوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کے ساتھ ہی ہم نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد بالسر والاعلان، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہی پڑھنا ہے، وہ یہی پڑھتے رہنا، اور یہ جس وقت پڑھنے سے ہم رکیں گے تو ہماری موت واقع ہوگی اور قیامت آ جائے گی۔
یہ فرشتوں کو پتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے فرشتوں کو جا کر، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، ان کو جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ بند کر دو یہ تسبیحات۔ وہ چونک گئے کہ ہمارے مرنے کا ٹائم آ گیا، کیا قیامت آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ نہیں، قیامت نہیں آ رہی، اللہ کا محبوب آ رہا ہے، اور اس کے محبوب کے آنے کے صدقے میں تم کو بریک ٹائم ملا ہے۔ اب فرشتوں کا بریک ٹائم ذرا دوسرے ٹائپ کا، بچوں کو اسکول میں بریک ٹائم ملتا ہے تو یہ باہر زنگر کھاتے ہیں، جا کے برگر کھاتے ہیں، فرشتوں کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن ان کو بریک ٹائم ملا ہے۔ اللہ اکبر، ضرورت نہیں ہے ان کو آرام کی، لیکن سرکار کے نام پر فرشتوں کو بھی آرام کا موقع ملا ہے۔ ایک ہی انداز میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے کرتے گویا انگڑائی لینے کا موقع ملا ہے، پہلو بدلنے کا موقع ملا ہے فرشتوں کو بھی اس کے محبوب کے نام پر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل وہ فرما رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ وظیفہ بدل دے، اب وظیفہ ہوگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اہلا و سہلا مرحبا بک یا رسول اللہ۔ اب یہ وظیفہ ہے، اب یہی انہوں نے پڑھنا ہے، اب یہی یاد کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کیریئر کٹ بیک کر دیا۔ اور کہاں ہوتا ہے ایسا، وہ ایک ڈھنگ پہ چل رہے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں کے کیریکٹر اور کیریئر کو کٹ بیک کیا۔ تم اب ایسے نہیں، اب ایسے رہو، یہ پہلو بدلو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر حکم ملتا ہے کہ جنت میں جاؤ۔ جنت میں آ گئے، جنت میں رنگ و روغن کرو۔ اب آپ بتائیے، جب مکان نیا ہے اور ابھی وہ میلا ہوا ہی نہیں ہے نا، ابھی ہم نے ہاتھ لگایا ہی نہیں جنت کی دیوار کو، ابھی ہم نے جنت کی دیوار سے سر پہ لگے ہوئے تیل کی ٹیک لگائی نہیں کہ وہ تیل کا بھی کوئی دھبا پڑے۔ مسجد میں تو بہت لگا دیتے ہیں ہم دھبے، اعتکاف کی صورت میں، رمضان میں ہے نا، پیشانی ٹیکتے ٹیکتے کارپیٹ کا حصہ بھی جو ہے میلا ہو جاتا ہے۔ جنت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ رنگ و روغن کرو۔ غلمان جنت کو کہا جا رہا ہے کہ خوشبو لگاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو انگ انگ سے اور ہمارے ہر جوڑ سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں نہیں، اور اپنے جوڑوں کو اور اپنے جسم کو خوشبو میں معطر معنبر کر دو۔ حوران جنت کو کہا جا رہا ہے کہ سنگار کرو۔ اب حوران جنت کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کسی بشر نے، کسی جن نے دیکھا ہی نہیں، ہمارا حسن میلا ہوا ہی نہیں۔ میلا ہو جائے نا، کوئی پف کیا تھا، بچے نے انگلی پھیر دی تو 2 کلر میں ہو گئے گال، ڈس کلر ہو گیا تو دوبارہ کر لو بھائی پف۔ لپسٹک لگائی تھی، بچے کو پیار کر لیا، ایک جگہ اس کی کم ہو گئی، ایک جگہ کی زیادہ ہو گئی تو دوبارہ سنگار کر لو۔ لیکن حوران جنت کا سنگار تو جب سے ہوا ہے اب تک نیا کا نیا ہے، پرانا ہوا ہی نہیں۔ اور پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ سنگار کرو، خوب سنگار کرو۔ کیوں کریں؟ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاری، سارا اہتمام کرو۔ حضرت میکائیل کو بلاؤ، آ گئے، کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت میکائیل کہہ رہے ہیں کہ میں کیلیفورنیا کے سمندر اٹلانٹک اوشین میں سونامی لا رہا، اور کشمیر میں زلزلہ لا رہا، فلاں جگہ آندھی۔
اللہ فرما رہا ہے بند کرو یہ رجسٹر، ابھی صرف مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلا لیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آج 20,000 کو میں نے مار دیا ہے، مزید 2,000 باقی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم مارنے کی بات کر رہے ہو، میں زندگی دینے والے رسول کی بات کر رہا ہوں. موت کی بات نہیں ہوگی، زندگی دینے والا رسول آ رہا. تو گویا پورے نظم کائنات میں تبدیلی آ گئی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی پسند کے مطابق رکاب کو تھامنے کی ڈیوٹی اللہ نے دی. انہوں نے کہا مجھے سب سے ادنا کام دے دے. اللہ نے ادنا کام دے دی. اس ادنا کام کی فضیلت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کے معاون مجدد اور فخر المفسرین، سند المفسرین، وہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے جبرائیل تجھے جو رکاب تھامنے کی میں نے ڈیوٹی دی ہے نا، کہ اس رکاب کو تھام، جس رکاب پر میرے محبوب قدم رکھیں گے اور براق پر سوار ہوں گے، تو تیرا یہ کام ادنا ضرور ہے مگر اتنا اعلیٰ ہے کہ اب تک جتنے لاتعداد، جس کی کوئی گنتی نہیں، اتنے فرشتوں نے جو سجدے کیے ہیں ان تمام سجدوں سے افضل تیرا یہ عمل ہے. افضل عمل ہے. افضل من سجود الملائکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس اعتبار سے دیکھیے کیا اہتمام. اور پھر حضرت جبرائیل آتے، حضور علیہ السلام یا تو حتیم میں جو طائف سے تشریف لائے اور یا حضرت ام ہانی کے مکان پر جنہوں نے چند سال پہلے تک حاضری دی ہو، انہیں معلوم ہوگا کہ رکن یمانی کے بالکل سامنے اسی اینگل پر جو برآمدہ تھا، اس برآمدے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اور اکثر بزرگان اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں حضور علیہ السلام یا تو نیم دراز تھے یا مکمل آرام فرما تھے. تو حضرت جبرائیل پہنچے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ پہنچے، کافی اہتمام، ساتھ میں بہت سارے فرشتے بھی، ایک دو نہیں بہت بڑی تعداد میں فرشتے. اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ تیرے حبیب آرام فرمانے میں کیسے ان کو بیدار کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل تجھے میں نے اپنے حبیب کے نور کی تجلی سے بنایا، مگر تیرے پورے وجود میں تیرے لبوں کو میں نے کافور سے بنایا. اب اسی دن کے لیے بنایا تھا. میرے محبوب کے طلبوں کا جو تبلیغ رسالت کے لیے طائف گئے اور وہاں سے زخمی آئے، انہی زخمی طلبوں کا کافوری ہونٹوں سے بوسہ لے. اب وہ ٹھنڈک ہے نا، تو زخم پر جب وہ ہونٹ لگے تو ٹھنڈک کا احساس ہوا. حضور علیہ السلام نے اپنی چشمان مقدس، اپنی آنکھیں کھول دی اور حضرت جبرائیل کو دیکھا. تو حضرت جبرائیل نے یہ پیغام دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنی بارگاہ صمدیت میں آپ کو بلوایا ہے. حضور علیہ السلام تیار ہو. اب دیکھیں تیاری جو ہے، ایک تو یہ تیاری ہے کہ آپ نے
وضو فرمایا، جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا وہاں وضو کا پانی بہہ رہا تھا، جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو پانی بہہ رہا تھا، مگر یہ روحانی سفر نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جسمانی سفر تھا اور روح اور جسد کے ساتھ سفر تھا، بیداری کے عالم میں تھا یہ سفر۔ اور حضور علیہ السلام جہاں آرام فرما تھے تو آپ کے جسم اقدس کی حرارت وہاں موجود تھی، وہاں موجود تھی آپ کے جسم کی حرارت۔ اور آپ نے حضرت ام ہانی کے دروازے کیواڑ کو بند کیا تو کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس تشریف لائے تو بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دونوں شفا شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز، کہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر جو ہے بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ چکی میں باجرہ ڈال کر اس کا آٹا بنا رہے ہیں، یا آپ مکئی ڈال کر مکئی کا آٹا بنا رہے ہیں۔ آپ نے ڈال دیا خام مال، وہ خام مال چکی پہ چلا اور چکی کے پارٹوں میں پیسا اور دوسری طرف سے آٹا بن کر کے نکل گیا۔ آپ کو کوئی کام آ گیا، آپ نے مزید کام نہیں کیا اور جو چکی چلا رہا تھا اس کو بھی روک دیا، تو جو دانہ جہاں پہنچا تھا وہیں رک گیا، مزید آگے نہیں جا رہا، کیونکہ وہ تو عمل اسی سے ہے نا۔ تو جب آپ نے روک دیا تو ہر چیز رک گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جانے کائنات ہے، سبحان اللہ، روح کائنات ہے۔ تو جب پیارے آقا علیہ السلام اس کائنات کی فضائے بسیط سے باہر نکلے تو یہ پوری کائنات مردہ ہو گئی، اور جب واپس تشریف لائے تو ہر چیز ویسے ہی جاری ہو گئی۔ اب دیکھیے مردہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ یہ پانی جو گلاس میں ہے اگر یہاں اس ٹائل پر بھی گرا دیں تو ہوا کا ٹمپریچر، فضا کی حرارت اس پانی کو خشک کر دے گی، فوراً نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا۔ اگر زمین پہ گرے گا مٹی میں تو جلدی جذب ہو جائے گا اور خشک ہو جائے گا۔ تو جذب کرنے کی صلاحیت جو مٹی میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے پانی خشک ہوتا ہے، حرارت کی وجہ سے پانی خشک ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے تو بدن کی حرارت بھی اگر کہیں موجود ہو تو زائل ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے مٹھی کو بند رکھیں، دونوں ہتھیلیاں گرم ہو جائیں گی، پھر چھوڑ دیجئے، دونوں ہتھیلیاں واپس ماحول کے ٹمپریچر کے مطابق ہو جائیں گی۔ اچھا، وقت اگر نہ گزرے تو کنڈی ہل رہی ہے تو ہلتی رہے گی، وقت اگر نہ گزرے تو پانی بہہ رہا ہے تو بہتا ہی رہے گا، وقت اگر نہ گزرے تو بستر کی حرارت باقی رہے گی۔ اور یہی بات اس سفر میں پائی جاتی ہے جسے عنوان دیا خالد عرفان نے سکوت کا، کہ کائنات میں سکتہ ہو گئی، سکوت چلے جب عرش کی جانب محمد تو ساکت ہو گئی تھی زندگی تک، نہ تھی دریا کی موجوں میں روانی، تھا ساکت ہر سمندر ہر ندی تک، زمینیں چھوڑ دی تھی اپنی گردش، خلا میں انتظار روشنی تک، رہا کس طرح بستر گرم ان کا، محقق محو حیرت ہیں ابھی تک نہیں سائنس میں ایسی مثالیں،
ازل کے روز سے عہد نبی تک عناصر زندگی کے منجمد تھے، شب اسرا سے ان کی واپسی تک۔ لیکن اب برف کے اوپر اگر کوئی ٹمپریچر نہ گزرے یا برف کا ہی ٹمپریچر برف پہ گزرے تو برف کبھی نہیں پگھلے گی، ہے نا؟ یہی صورتحال ہے، پچھلے دنوں سے اب تک مری میں یہی صورتحال ہے۔ تو وہاں اسی طریقے سے معاملہ رہا، لیکن وہ کوئی برف کے پگھلنے کی صورت ہی نہیں۔ ہاں، جب اس پہ کوئی ایسا حرارت کا، فضا کی گرمی کا، تپش کا دور ہوگا تو پھر وہ برف بھی پگھل جائے گی۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام کے وجود مبارکہ کی حرارت اپنی جگہ باقی رہی، اور پیارے آقا علیہ السلام اس سفر کے لیے تیار۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ آپ کا بچپن میں جو شرح صدر ہوا تھا وہ ایک بار اور کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ السلام بالکل حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے اپوزٹ ڈائریکشن میں دوسرے برآمدے والی سائٹ کا وہاں نشانی لگی ہوئی ہے، تو وہاں آپ لیٹ گئے۔ حضرت جبرائیل نے بغیر نشتر کے، کسی آلے کے بغیر آپ کے سینے میں شگاف ڈال دیا، کوئی نشتر نہیں لیا کہ طارق پٹھان کے بعد ٹپا ہاسپٹل پہنچے ہوں یا او ایم آئی میں سرجن رحمان کے پاس گئے ہوں کہ اپنا نشتر دے دیجئے، سرجری کرنی ہو، اوپن ہارٹ سرجن، تو بس سینہ چاک کر دیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، سینہ چاک ہو جائے اور کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا دل نکال لیا اور انوار و تجلیات الہی برس رہے تھے، اس میں میرے دل کو غسل دیا گیا۔ غور کیجیے آپ، دل کو غسل دیا گیا، کوئی دل کی ورید، کوئی اس کی رگ، کوئی اس کی آرٹری، کوئی وینٹریکل، کوئی بھی رگ یا شریان جسم سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ یہ تو عجیب و سرجری، دنیا میں جتنی سرجری ہوتی ہے اس میں جسم سے دل کا تعلق باقی رکھا جاتا ہے اور دل دھڑکتا رہتا ہے، باقی کام بھی ہوتا رہتا ہے، چاہے اوپن ہارٹ سرجری ہو یا بائی پاس ہو، جس طرح کا بھی آپریشن ہو یا اسٹنگز ڈالے جائیں۔ تو ذرا غور کیجیے آپ، سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے۔ غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا قلب اطہر، جو روح حیات کا مستقر ہے، وہ جسم سے الگ کر دیا جائے تب بھی موت نہ آئے، تو پھر روح حیات کا مستقر قلب انسانی الگ رہ کر بھی زندہ ہے۔ تو اگر وقتی طور پر جسم سے روح نکل جائے تو آپ پر موت کیسے نہ جائے گی، کیونکہ پھر فوراً ہی دوبارہ روح آپ کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، کیونکہ روح جب جسم سے نکلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نیکوکار کی روح جو ہے وہ جنت میں سبز پرندوں کے پیٹ میں، ان کے پوٹے میں، پرندوں کا دیکھا نا آپ نے، یہ گردن کے پاس بڑا پھولا ہوا حصہ ہوتا ہے،
تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ فرشتے جنت میں اڑتے رہتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے ہوں، نیکوکار، اولیاء کرام یا شہید، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ان کی روحیں کہتی ہیں کہ اے اللہ جس جسم سے ہم کو نکالا ہے اس جسم سے اچھا جسم یہاں کسی پرندے کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے۔ تو وہ شہید کہتا ہے کہ پھر میری روح لوٹا دے اسی جسم میں، ولی کہتا ہے میری روح لوٹا دے اسی جسم میں، سارے انبیاء بھی یہی کہتے ہیں۔ تو جب ان سب کی روح لوٹا دی جاتی ہے تو جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ اکبر، ان کی روح لوٹا دی گئی، کیونکہ جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ جسم جنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ کو لوٹا دی گئی، اور اسی لیے حضور علیہ السلام کی جو حیات ہے یہ باقی ہے۔ اور ہم الحمدللہ اسی لیے آپ کے اس سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے بے عبد ہی فرمایا، روح اور جسم کے ملاپ کے ساتھ جو جسم ہے اس کو سیر کرائی گئی، اور یہی ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم اس رسول اور اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ جو اے اللہ تیرے بندے ہیں جسم اور روح کے ساتھ ہیں، اور جب وہ جسم اور روح کے ساتھ ہیں تو کسی اور کی نہ روحانی نبوت کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی بروزی اور ذلی نبوت کی ضرورت ہے۔ جب ایک موجود ہے تو یہی اللہ کا آخری رسول موجود ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اس لیے بھی آخری رسول کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور اس امت کے ہوتے ہوئے کسی اور امت کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ زندہ نبی کے جو امتی ہیں یہ بھی زندہ ہے۔ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے، اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے یہ دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے۔ اور پھر جب میں وہاں پہنچا مسجد اقصیٰ تو وہاں بھی سارے انبیاء و مرسلین سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، بھی انبیاء و مرسلین جو جمع ہیں، میری بات پر توجہ کیجیے گا، یہ اس لیے جمع ہیں کہ جتنے بھی اپنے اپنے زمانے کے دانشور تھے، عقل و شعور رکھنے والے تھے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ ہر نبی اپنے وقت کی تہذیب کا، تمدن یعنی سویلائزیشن کا سب سے بڑا ہوتا ہے، علم میں سب سے بڑا، سائنٹسٹ ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا، طبیب ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا۔ تو یہ سارے کمالات انبیاء و مرسلین میں ہوتے، کوئی ان سے بڑھ کر ان کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو سارے انبیاء و مرسلین وہاں موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ تو اب حضرت جبرائیل کے اشارہ کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت شیش علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی حمد و ثنا بیان کی، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
تقدیس الوہیت کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسے میں مقرر جو ہے وہ دوسرے مقرر کے مقابلے میں زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے۔ پچھلا مقرر اپنی جگہ، نیا مقرر آئے گا تو اس سے زیادہ اچھا خطیب ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بات کرے گا۔ تو یہ جو خطابت کی شان ہے، اب ذرا غور کیجئے، آپ کتنا وقت دیں گے حضرت آدم علیہ السلام جو صفی اللہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر ماں باپ کے تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میدان عرفات میں تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے احسن تقویم عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام علوم عطا فرمائے، 18,000 زبانیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سکھائیں۔ تو یہ سب کہہ رہے ہوں گے نا، پھر حضرت شیش علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، سب ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین، پھر میری باری آ گئی، پھر میری باری آ گئی۔ اب جو میں نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی تو تمام انبیاء و مرسلین انگشت بدندہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ انگلی دانتوں میں دبی ہوئی ہے، حیران، ایسی حمد و ثنا یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں، ہمیں اس کا عرفان ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی معرفت حاصل ہی نہیں۔ اس انداز میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں چاہتا تو بولتا چلا جاتا، لیکن حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا، آپ نے نماز پڑھانی ہے، لہذا تمام بشریت کی قریب، سمجھ رہے نا میری بات کو آپ، بشریت کی قریب سب کے سب ان پہ نمازیں اپنے زمانے میں فرض تھی، ہر نبی رسول پہ نماز فرض ہوئی، اور حضور پر ابھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، جائیں گے تو ہوگی۔ تو کمال بات نہیں ہے یہ کہ مقتدیوں پر فرض ہے، امام وہ بنایا جا رہا ہے جس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے، اور امام سکھا رہا ہے کہ نماز ایسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ سارے نبیوں اور رسولوں کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، نبی اور رسول قیام کے بعد سجدے میں جانے والے تھے، سرکار نے رکوع فرمایا تو وہ ٹھٹک کر کے رہ گئے۔ جیسے عید کی نماز بہت عرصے بعد ہوتی ہے تو دوسری رکعت میں اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، تلاوت ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، ایک اور سورہ اس کے ساتھ ملا لی، اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو سب رکوع میں جانے لگتے ہیں، حالانکہ رکوع میں تو جانا نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ تو نبی اور رسول ٹھٹک گئے کہ یہ کون سا عمل ہے؟ تو ایک ایسے امام نے نماز سکھائی جس پہ نماز فرض نہیں ہے، وہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ وہ جب نبیوں کو سکھا سکتا ہے تو اس پوری کائنات کو بھی سکھا سکتا ہے۔ وہ جب نبیوں کا معلم ہے تو وہ معلم کائنات ہے، وہ معلم جنات بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سب کو رکوع کرنا سکھایا، اور پھر اس کے بعد نماز ہو گئی، اور پھر یہاں سے چلے۔ تو جس وقت تمام انبیاء و مرسلین کے سر قدم مصطفیٰ پر اکٹھے ہو گئے، اسی وقت اللہ نے بشریت مصطفیٰ کو معراج عطا فرمایا۔ یہ بشریت کی معراج جو زمین پر عطا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد میں چند جملے بس اور بولوں گا کہ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام ملکیت مقدسہ میں جلوگر ہو گئے، اور یہ بھی آپ کی ایک جہد ہے، یہ بھی آپ کی ایک صفت ہے۔ اور آپ نے براق کو کہا چلو براق شوخی کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا
کہ بس میرے ساتھ چلو، شوخی نہ کرو. تو براق جس چٹان سے بندھا ہوا تھا اس چٹان نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اپنے لیے حکم سمجھا. وہ چٹان بھی اڑ گئی. حضور علیہ السلام نے جیسے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا اس کو ٹھہر جا. ارجا نہیں فرمایا. ارجا فرما دیتے تو واپس لوٹ جاتی. وہ فضا میں ٹھہر گئی. آج بھی فضا میں ٹھہری ہوئی ہے. یہ جو گنبد صخرہ ہے نا، گولڈن کلر کا گنبد، وہ مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے، وہ اسی چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے. جو اوپر اڑ گئی تھی لوگ اس کے نیچے نماز پڑھتے. 1997 میں نے بھی وہاں کی حاضری کا شرف پایا تھا. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام جب یہ فرما دے کہ میرے ساتھ چلو تو چٹان میں اڑنے کی صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی چل پڑی. یہ سرکار کا فیض ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار کا فیض ہے. اور جب براق کو کہا کہ شوخی نہ کرو، چلو میرے ساتھ، اور براق کی جو تیزی ہے، سرعت رفتار ہے اور اس کی سبک روی ہے، یہ بھی سرکار کا فیض ہے. اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ وہ حد نظر پر قدم جماتا ہے. پہلا قدم حد نظر پہ رکھتا تھا. حضور علیہ السلام کا یہ فیض ہے. تو سرکار کے فیض سے اگر ٹھوس جیسے چٹان بھی اڑنے لگ جائے تو سرکار کے اپنے اندر ملکیت کی صلاحیت تو موجود ہے. آپ ملک ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پر کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی 3 جہتوں کو جانتا ہوں. آپ کی بشریت مقدسہ کو جانتا ہوں. جب آپ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک بشر بن کے چلے، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں بھی بشر بن کر آپ کے ساتھ رہا. پھر آپ نماز اقصیٰ کے بعد فضاؤں میں آ گئے اور ملک بن کر جلوہ گر ہو گئے. میں بھی ملک ہوں، فرشتہ ہوں. آپ کی ملکیت مقدسہ کا عرفان رکھتا ہوں. میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے لگا اور دیگر اجسام بھی اڑنے لگے. اور پہلے آسمان پر ہم ٹھہر گئے اور پہلے آسمان سے آپ اپنی نورانیت مقدسہ میں جلوہ گر ہو گئے. میں بھی نور ہوں اور آپ ہی کی نور کی تجلی سے بنا ہوں، لہذا میں نور بن کر آپ کے ساتھ چلتا رہا. اب یہ سدرۃ المنتہا ہے. میں اس سے آگے آپ کی اور جہت کو جانتا ہی نہیں. اب آپ یہاں سے کیسے کہاں جانا ہے مجھے نہیں پتا. میرے نزدیک تو دنیا اتنی ہی ہے. میرا آخری مقام یہی ہے، نخل سدرہ. اور اس نخل سدرہ کی سب سے اونچی شاخ پر میں بیٹھتا ہوں. یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے سولر سسٹم نظام شمسی کا فاصلہ، صرف سورج کا فاصلہ 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کا ہے زمین سے. ٹھیک ہے، ایک بھی کتاب آپ کو پیش کی جائے گی، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے پورے سولر سسٹم کا بیان کیا ہے، صدیم کا، گلیکسیز کا، کہکشاؤں کا، بلیک ہولز کا. تو اسے آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا. اور اس انداز سے کوئی کتاب لکھی نہیں گئی جس انداز سے یہ سیر گاہ مصطفیٰ کہاں سے کہاں تک. ٹھیک ہے نا، بہت سیر ہوتی ہے نا. کوئی کراچی سے چلتا ہے بہت سارے مری تک چلا جاتا ہے. کوئی اس سے اعلیٰ درجے کی سیر کرتا ہے، کراچی سے چلتا ہے صفا مروہ چلا جاتا ہے، جبل عہد چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سیر ہر ایک کی اپنی اپنی سیر ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اقرا اور تکریت کے جنگلوں میں بیٹھ کر جب سیر کرتا ہوں تو سورج سے بھی آگے چلا جاتا ہوں.
یہ غوث اعظم کی پرواز ہے. سبحان اللہ. اے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو. اللہ. تو اللہ کے سارے شہر، چاند بھی تو اللہ کا شہر ہے، مریخ بھی اللہ کا شہر، عطارد، خلا، تھنک سب اللہ کے شہر ہیں. اور یہ اللہ کے شہر جو ہیں حضور کے قدموں کی دھول ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق. سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، تھنک، یہ میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں. تو جب غوث اعظم جا سکتے ہیں تو پیارے آقا کا یہ سیرگاہ، یہ پوری کائنات، تو سیرگاہ مصطفیٰ کہاں سے کہاں تک. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں، میں بس سمیٹ رہا ہوں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں سے آپ کس احوال میں جلوہ گر ہوں گے. تو حضرت جبرائیل کے فرمانے کا مفہوم یہی ہے، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ 2 پیالے لے لیجئے، ایک پیالے پہ دوسرا پیالہ رکھ دیجئے. نیچے جو پیالہ ہے وہ مادی کائنات ہے، اوپر جو پیالہ ہے غیر مادی کائنات ہے. نیچے والے پیالے کا جو پینڈا ہے وہ زمین یعنی تحت الثری تک ہے. اوپر والے پیالے کی جو چھت ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اب زندگی کے لیے جتنی چیزیں، فرشتوں کی زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، جنات کی زندگی کے لیے، خوشہ گندم کی زندگی کے لیے، اور جوار اور مکئی اور کپاس کی زندگی کے لیے جو کچھ چاہیے وہ اسی زمین پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، آکسیجن. جو کہ لاک ڈاؤن میں پانی زیادہ خریدا گیا یا آکسیجن؟ آکسیجن کے 5 ارب سلنڈر بکے ہیں پوری دنیا میں. 5 ارب سلنڈر آکسیجن ہر گھر میں موجود ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے دم کرنے کے لیے بلایا یا سورہ یاسین پڑھنے کے لیے بلایا، پھر لیکن نزا کا عالم ہے، سورہ یاسین پڑھ دیجئے. میں گھر میں گیا تو دیکھا مریض کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. تو آکسیجن کے بغیر مر جائے گا بھائی. پھیپھڑوں میں آکسیجن چاہیے، سانس لینے میں چاہیے، گھٹن نہ ہو. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری تھا. تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب سدرۃ المنتہا کے پرے کیا ہے؟ حرارت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. روشنی ہے؟ نہیں ہے. اندھیرا ہے؟ نہیں ہے. آکسیجن ہے؟ نہیں ہے. کوئی ہوا ہے؟ نہیں ہے. تو یا رسول اللہ آپ وہاں کیسے جائیں گے جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ تو سرکار توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل تمہیں معلوم نہیں آکسیجن سے پہلے بنا تھا میں، حرارت سے پہلے بنا تھا میں، روشنی سے پہلے بنا تھا میں، ظلمت سے پہلے بنا تھا میں. یہ سب کچھ تو میرے بات کا ہے، سب کچھ میرے بات کا ہے. تو حضور علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو آکسیجن نہیں تھی، لیکن سرکار حیات رہے نا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمانا تھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میرے عظیم الشان رسول کا احسان عظیم ہے مومنوں پر. اور یاد رکھو اس پر کسی اور کا احسان نہیں ہے. یہ آکسیجن کا محتاج نہیں ہے، یہ آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہے. یہ زمین کا محتاج نہیں ہے، یہ زمین سے پہلے تخلیق ہوا. یہ آسمان کا محتاج نہیں ہے، آسمان سے پہلے تخلیق ہوا. یہ سدرۃ المنتہا کا محتاج نہیں ہے، یہ جبرائیل کا محتاج نہیں ہے، یہ میکائیل کا محتاج نہیں ہے، یہ لوح و قلم کا محتاج نہیں ہے، یہ عرش اور کرسی کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ سب سے پہلے تخلیق ہوا. تو حضور علیہ السلام اللہ اکبر، وہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا
کہ آپ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اگر میں اپنی نالین کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو اس نالین کے اندر کوئی، میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ ایسا سینسر لگا ہوا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا شاپنگ مال وغیرہ میں، سامنے آئیے تو دروازہ کھل جاتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں اس نالین کے ٹو میں، ٹو کسے کہتے ہیں جو پنجے کے پاس حصہ ہوتا ہے، اس کی ٹو میں سینسر لگا ہوا ہے. اس کو میں آگے بڑھاؤں گا نا تو فوراً ایک میگنیزیم کے تحت دروازہ کھلے گا، اور وہ دروازہ جبرائیل تم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس دروازے کے پرے کیا ہے وہ بھی تم نے نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ نہیں فرمایا. کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے، جوش کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا، بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا. اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ موسیٰ، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، پہلے اپنی چپلوں کو الگ کرو اپنے پیر سے، پھر آنا. یہ عام پہاڑ نہیں ہے، یہ بہت مقدس پہاڑ ہے. بتائیے اردن میں موجود ہے کوہ طور، اور اللہ فرما رہا ہے مقدس پہاڑ ہے، چپلیں اتار کر کے آؤ. اب عرش پہ جا رہے ہیں سرکار، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اللہ فرما رہا ہے ساتھ آؤ، نالین کو لے کر کے آؤ، تاکہ اس نالین کو بھی یہ عرش جو ہے چومے، تمہارے پیروں سے لگ جائے نالین پاک سبحان. تو حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو علمی نکات بھی ملیں گے اور آپ کی رہنمائی بھی ہوگی، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوگا. دو باتیں بس آخری ہیں جو میں عرض کر کے دو ہی جملوں میں سمیٹوں گا. سرکار نے فرمایا کہ اس سفر معراج میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ہر جنتی کو آشکارا کیا اور ہر جہنمی کو آشکارا کیا. میں نے سب کو دیکھا. اب دیکھنے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کے آخری آیت کے حصے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کا جو نقطہ ہے اس کو سمجھ لیجیے. اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نشانی کو دیکھے دوسری کو نہ دیکھے. یہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی چیز مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، یہ اس کی آنکھ ادھر ادھر جھپکے گی بھی نہیں. آپ بھی سننے کے لیے آئے ہیں لیکن میرے سارے جملے آپ کو یاد نہیں ہوں گے، سرکار کو سب یاد ہے نا. آپ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، عادل اشرفی صاحب میری طرف پڑھے تو آپ کی نظر ان پہ چلی جائے گی کہ کیا خوبصورت نالین پاک کا بیج لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں پانی کا گلاس اٹھاؤں تو آپ میرے چہرے کے بجائے پانی کے گلاس کو دیکھیں گے، ہے نا. تو ہماری تو آنکھیں بھی بھٹکتی ہیں، ہم ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں، ڈاما ڈول بھی ہوتے ہیں، متزلزل بھی ہوتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے پورے سفر میں آپ کے قدم مبارک بھی ڈگمگائے نہیں اور آپ کی آنکھیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جہنمیوں کو پیش کیا اور جنتیوں کو پیش کیا مجھ پر، تو میں ایک ایک جنتی کو، ایک ایک جہنمی کو اس کے چہرے سے، اس کے بشرے سے، اس کے حلیے سے، اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے اور اس کے دادا کے نام سے اس کو پہچانتا ہوں، پہچانتا سب کو. یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، آپ سمجھے کہ جنتی تھوڑے سے ہوں گے، صرف عشر مبشرہ ہی نہیں، اور تھوڑے سے جہنمی ہوں گے. کہ جہنم میں فرعون چلا گیا، شداد چلا گیا، حامان چلا گیا، نمرود چلا گیا، ابلیس لعین چلا گیا، تو بس یہی جہنمی ہے. نہیں، ذرا تصور کیجئے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو تصور میں ہی غور کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت حابیل سے لے کر
قیامت تک سارے جنتیوں کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام۔ اور جب جہنمیوں کی بات کی تو حضرت حابیل کو شہید کرنے والے اسی کے بھائی قابیل کا جہنمی ہونا اور قیامت تک کے آخری جہنمی کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ اتنی بڑی تعداد، اللہ اکبر! یہ حضور علیہ السلام کی سماعت اور بصارت، اس کا یہ کمال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور پھر یہ بات میں جو کہہ رہا تھا کہ دو باتیں ایک ہو گئی، ایک ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے مجھے رف ایک تخت عطا کیا، اور میں اس تخت سے جب گزرا، اس پہ سفر کیا سدرۃ المنتہا کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی 4000 صفات سے گزرا۔ میں رحمان سے گزرا تو رحمانیت سے متصف ہو گیا، میں رحیمیت سے گزرا تو رحیمیت میں جلوگر ہو گیا، منان سے گزرا تو میں منانیت عطائی طور پر منان ہو گیا، حنان سے گزرا تو میں بھی حنان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کل صفات جلالی اور کل صفات جمالی سب سے متصف ہوتا ہوا میں ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں ایک جیسا ماحول ہونے کی وجہ سے تو میرے اندر، کیونکہ بشریت ساتھ ساتھ تھی نا، ایسا نہیں تھا کہ جب حضور ملک بنے تو بشریت کو چھوڑ دیا زمین پر۔ بشریت، ملکیت، نورانیت اور حقیقت مصطفیہ سب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بشریت کے تقاضے سے ایک جیسا ماحول ملے، یعنی آپ سمندر میں ہو اور کوئی انسان نہ ہو، کوئی آدم زاد نہیں، نیچے پانی اوپر آسمان، تو کیفیت ہوگی نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک کیفیت سی ہوئی مجھ پر، اور دل یہ چاہا کہ کوئی میرا جاننے والا مجھے یہاں آواز دے۔ تو میں نے ایک آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ قف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ٹھہر جائے، فإن ربک یصلی، بے شک آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے۔ اور یہ آواز حضرت ابوبکر کی تھی، حضرت ابوبکر کے مشابہ تھی، حضرت ابوبکر ہی کی آواز تھی۔ اور دیکھیں میں یہاں پر عرض کروں آپ سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں جب جامعہ نعیمیہ لاہور میں رہا تو مجھ سے بہت سینئر مولانا سلطان خوشتر صاحب، جو کبھی کبھی یہاں نماز کے لیے آتے وہ رہے ہیں، تو وہ اسی زمانے سے یہ بات پر اصرار کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سے بھی زیادہ بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضرت جبرائیل کی آواز کی رسائی بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں ہے۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق کی آواز سرکار نے وہاں پر سنی ہے۔ بہرحال تو اب حضور علیہ السلام کو ایک اور آواز آئی، ادنو یا محمد، قریب آؤ اے محمد، پھر ادنو یا ممجد۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں جھجکتا ہوا آگے بڑھا، پھر اس کے بعد تھوڑا تیز رفتار ہو گیا، پھر اللہ نے فرمایا ادنو یا خیر البریہ، تو پھر میں قوت رفتار کے ساتھ آگے بڑھا، اپنی توانائی خرچ کر دی، میں اتنی رفتار سے میں آگے بڑھا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جب سرکار اللہ کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ سرکار کی طرف بڑھا ہے نا۔ یہاں زمان و جہد کو لالے پڑ گئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ اور کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو،
محیط کی جان سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اول و آخر تو حضور کی ذات۔ آپ کمپاس لے کر ایک دائرہ بنائیے، کمپاس کی نوک درمیان میں رکھیے، یہاں سے شروع کیجئے پینسل سے نقطہ، یہ جب واپس اسی نقطے پہ پینسل آئے گی دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کی سمت بتاؤ کہ کہاں سے آیا، اسی لیے کہا کہ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر رہے ہو، محیط کی جان سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اللہ نے اس قرب کو مزید قربت عطا فرمائی، اور پھر وہ ایسا قرب ہوا جس کو کعبہ قوسین کہا گیا۔ اور کعبہ قوسین کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بڑا اہم علم جیومیٹری اور علم ٹریگنومیٹری سرکار کے آگے بڑھنے کے زاویے کی وجہ سے وجود میں آ گئے۔ ذہن دنیا کا ہو گیا روشن شب معراج کے اجالے سے، علم جیومیٹری نے پائی سند کعبہ قوسین کے حوالے سے، اور معراج محمد نے کیا جو راز افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینہ عزیز کے نام پر خطیب خوشبو حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی نوری دعوت کرنا